کیا ہوا؟ کیا باہر بہت ٹھنڈ ہے؟ بیرٹ نے زیر لب مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ سگریٹ سلگائے ہوئے تھا۔ کنٹرول روم میں دھواں پھیلا ہوا تھا۔ بیرٹ، ایک ہیلی کاپٹر ہماری طرف آ رہا ہے۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا تو وہ بھی چونک پڑا۔ اس نے سگریٹ فرش پر پھینکی اور کرسی سے اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ ہم دونوں کنٹرول روم سے باہر آ گئے۔ ہیلی کاپٹر کی آواز اب واضح سنائی دے رہی تھی اور اس کا حجم بھی اب بڑا ہو گیا تھا۔ بیرٹ نے مجھ سے دوربین لی اور آنکھوں سے لگا کر ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھنے لگا۔ ہیلی کاپٹر کی مدھم آواز ہوا کے دوش پر کبھی واضح سنائی دیتی تو کبھی سنائی ہی نہ دیتی۔ اوہو، یہ تو واقعی ہماری طرف آ رہا ہے۔ بیرٹ کے لہجے میں تشویش تھی۔ اس کی بات سن کر میں بھی تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے بیرٹ نے دوربین میرے حوالے کی اور کنٹرول روم کی طرف دوڑ گیا۔ لڑکیاں شاید کیبن میں آرام کر رہی تھیں، اس لیے ان میں سے کوئی باہر نہیں آیا تھا۔ شاید ہیلی کاپٹر کی آواز ان کی سماعتوں میں نہ پڑی ہو۔ میں نے دوربین دوبارہ آنکھوں سے لگائی اور ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھا۔ لمحہ با لمحہ اس کے اور اسٹیمر کے درمیان فاصلہ سمٹ رہا تھا۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ ہیری ٹام پر بھی بے حد غصہ آیا، لیکن غصہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ غصہ کرنے سے عقل خبت ہو جاتی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رہتی۔ ہمیں تحمل کا مظاہرہ کرنا تھا۔ ویسے میں نے اس وقت سوچا تھا کہ اگر میرے پاس منی میزائل گن ہوتی تو میں ایک لمحہ ضائع کیے بغیر میزائل مار کر ہیلی کاپٹر کو فضا میں ہی بلاسٹ کر دیتا۔ دفعتاً مجھے خیال آیا کہ بیرٹ شاید کنٹرول روم میں منی میزائل گن تو لینے نہیں گیا۔ ہو سکتا ہے اس کے پاس منی میزائل گن ہو۔ میں کنٹرول روم میں آ گیا۔ بیرٹ ایک الماری کھولے کچھ تلاش کر رہا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا تلاش کر رہے ہو بیرٹ؟ میزائل گن، بیرٹ نے جواباً کہا۔ میں اس ہیلی کاپٹر کو اڑانا چاہتا ہوں، لیکن میزائل گن مل نہیں رہی، پتہ نہیں کہاں گئی۔ میں بھی اس کے ساتھ تلاش میں مصروف ہو گیا، لیکن الماری میں منی میزائل گن موجود نہیں تھی۔ تبھی بیرٹ نے جھنجھلاتے ہوئے الماری بند کی اور باہر کی طرف لپکا۔ ہیلی کاپٹر کی آواز بدستور فضا میں گونج رہی تھی۔ لمحہ بھر کے بعد بیرٹ واپس آ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اسٹیمر کا کنٹرول سنبھالا اور اس کا رخ موڑ دیا۔ ساتھ ہی اس نے مجھ سے کہا، مورس، تم ریوالور نکال کر ہیلی کاپٹر کو کور کرو، میں اسٹیمر کسی محفوظ جگہ پر لے جاتا ہوں۔ میں نے اس کی بات سمجھتے ہوئے جیب سے ریوالور نکالا اور کنٹرول روم سے باہر آ گیا۔ ہیلی کاپٹر اب ہمارے اسٹیمر کے قریب پہنچنے ہی والا تھا۔ میں جلدی سے ایک ڈرم کی اوٹ میں ہو گیا۔ عین اسی لمحے بیرٹ نے اسٹیمر کا رخ موڑا اور اگلے ہی لمحے اس نے اس کی رفتار میں اضافہ کر دیا۔ اسٹیمر سمندر کے سینے پر اچھلتا ہوا دوڑنے لگا۔ میں نے دیکھا جیسے ہی بیرٹ نے اسٹیمر کا رخ موڑا تو ہیلی کاپٹر کا رخ بھی بدل کر ہمارے اسٹیمر کی طرف ہو گیا۔ اب مکمل تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ ہیلی کاپٹر ہمارے پیچھے ہی آیا ہے اور اس میں یقیناً ہیری ٹام کے کارندے سوار ہیں۔ تبھی کیبن کا دروازہ کھلا اور زیٹا باہر آ گئی۔ میں نے چیخ کر زیٹا سے کہا، زیٹا واپس کیبن میں جاؤ، باہر خطرہ ہے۔ ہیلی کاپٹر کی آواز کی وجہ سے شاید میری آواز اس کی سماعت تک نہیں پہنچی تھی، اسی لیے وہ واپس جانے کے بجائے حیرت بھری نظروں سے ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھنے لگی۔ میں نے ایک بار پھر چیخ کر اسے کیبن میں جانے کا کہا، لیکن اس بار بھی شاید اسے میری آواز سنائی نہیں دی۔ اسٹیمر انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا جا رہا تھا۔ شاید زیٹا کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی، اس لیے وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ میں نے قدرے سخت لہجے میں کہا، تم یہاں کیوں آئی ہو؟ واپس کیبن میں جاؤ، یہ ہیلی کاپٹر… میں نے اس کی بات کاٹی، فی الحال جاؤ، یہاں خطرہ ہے۔ وہ میری بات سمجھ گئی اور دوڑتی ہوئی کیبن میں چلی گئی۔ ہیلی کاپٹر چونکہ کافی بلندی پر تھا، اس لیے وہ میرے ریوالور کی رینج میں نہیں تھا۔ ابھی تک ان کی طرف سے بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی۔ وہ مسلسل ہمارے اسٹیمر کا تعاقب ہی کر رہے تھے اور اسٹیمر کے قریب بھی نہیں پھٹکے تھے۔ ہمارا اسٹیمر آندھی اور طوفان کسی رفتار سے دوڑتا جا رہا تھا۔ سامنے ہی ساحل سمندر دکھائی دے رہا تھا اور اس کے عقب میں گھنا جنگل تھا۔ بڑے بڑے درخت آسمان سے باتیں کرتے دکھائی دیے۔ میں نہیں جانتا تھا کہ جنگل کی طرف جانا ہمارے لیے سود مند تھا یا نقصان دہ۔ باہر کیف کچھ دیر کے بعد اسٹیمر ساحل سمندر پر پہنچنے والا تھا اور اس کے بعد کیا کرنا ہوگا یہ نہیں جانتا تھا۔ دفعتاً بیرٹ نے اسٹیمر کا رخ موڑ دیا۔ یہ اس نے اتنا اچانک کیا کہ میں خود پر کنٹرول نہ رکھ پایا اور بے اختیار پہلو کے بل عرشے کے فرش پر گر گیا۔ ڈرم بھی لمحہ بھر کے لیے ڈگمگائے، مگر کوئی ڈرم مجھ پر نہ گرا۔ وہ ڈگمگا کر واپس اپنی جگہ جم سے گئے۔ میں جلدی سے اٹھ بیٹھا۔ اب اسٹیمر ساحل کے کنارے کنارے دوڑ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر بھی ہمارے پیچھے تھا۔ اگلے ہی لمحے ڈرموں پر فائرنگ ہونے لگی۔ سمندر کی خاموش فضا ڈرل ڈرل کی آوازوں کے ساتھ ہی کئی ڈرموں میں سوراخ ہو گئے، لیکن میں اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہا۔ چونکہ ڈرم خالی تھے اس لیے کسی بڑے حادثے سے محفوظ رہے۔ اگر ڈرموں میں تیل ہوتا تو یقیناً پورا اسٹیمر آگ کی لپیٹ میں آ چکا ہوتا۔ میں نے موقع ملتے ہی ہیلی کاپٹر پر فائر جھونک دیا، لیکن ریوالور کی گولی نے ہیلی کاپٹر کا کچھ نہ بگاڑا۔ شاید اسے گولی نے چھوا تک نہیں تھا، لیکن میں رک رک کر اور مسلسل فائرنگ کر رہا تھا۔ فائر جھونک کر میں جلدی سے ڈرموں کی آڑ میں ہو جاتا،
سنسنی خیز صورتحال پیدا ہو گئی تھی، یا یوں کہا جائے کہ ہم ایک بار پھر بری طرح سے پھنس گئے تھے۔ ہمارے پاس ریوالور تھے اور دشمنوں کے پاس مشین گنیں۔ ہمارے ریوالوروں کی حیثیت مشین گنوں کے سامنے زیرو تھی۔ ہیلی کاپٹر سے فائرنگ بند ہو چکی تھی، لیکن خدشہ بدستور موجود تھا۔ کسی بھی وقت ہم پر دوبارہ فائرنگ ہو سکتی تھی۔ چند ہی لمحوں کے بعد ہیلی کاپٹر اسٹیمر کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ میں جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ہیلی کاپٹر میں 4 یا 5 افراد تھے۔ ایک کھڑکی پر موجود تھا اور اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ کچھ ہی دور جانے کے بعد ہیلی کاپٹر مڑا اور سامنے کے رخ پر انتہائی تیزی سے آنے لگا۔ اب اس کی پرواز بھی خاصی نیچی تھی۔ پھر جیسے ہی وہ اسٹیمر کے قریب آیا تو کنٹرول روم کے شیشے پر تڑا تڑ فائرنگ ہوئی اور ساتھ ہی ہیلی کاپٹر اسٹیمر کے اوپر سے گزرتا چلا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ اس بار بیرٹ کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ مجھے اس کی فکر لاحق ہو گئی۔ میں تیزی سے دوڑتا ہوا کنٹرول روم میں چلا گیا۔ صد شکر کہ بیرٹ ٹھیک تھا، تاہم میں نے اس سے پوچھا، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں، ہم پھنس چکے ہیں، میں نے کہا۔ اب ہم کیا کریں؟ ہمیں اسٹیمر روکنا ہوگا، بیرٹ نے کہا۔ کیا مطلب؟ میں چونکا۔ ایسا کرنا ضروری ہے، بیرٹ نے جواباً کہا۔ مجھ پر ڈائریکٹ فائرنگ کا یہ مطلب ہے کہ انہوں نے مجھے اسٹیمر روکنے کا اشارہ دیا ہے۔ لیکن اس طرح تو ہم پکڑے یا مارے جائیں گے، میں نے کہا۔ دونوں میں سے ایک بات ممکن ہے، بیرٹ نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگر ہم نے اسٹیمر نہ روکا تو وہ ہمیں مار دیں گے۔ بیرٹ نے اپنا خدشہ ظاہر کیا تھا اور میرا بھی یہی خیال تھا۔ ابھی دشمنوں نے اسٹیمر پر فائرنگ کی تھی، ہو سکتا ہے ان کے پاس میزائل بھی ہو اور وہ میزائل سے ہمارا اسٹیمر اڑا بھی سکتے ہیں۔ میں نے اپنا خدشہ بیرٹ سے شیئر کیا تو اس نے بھی میری بات کی تائید کی۔ میں نے کنٹرول روم سے نکل کر ہیلی کاپٹر کی طرف دیکھا تو وہ مڑ کر دوبارہ اسٹیمر کی طرف آ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر واپس آ رہا ہے، میں نے گردن موڑ کر بیرٹ کو خبردار کیا۔ خیال رکھنا۔ اوکے، تم محفوظ جگہ پر ہو جاؤ، دوبارہ فائرنگ بھی ہو سکتی ہے۔ بیرٹ نے اسٹیمر کا رخ ساحل سمندر کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ میں اسٹیمر کا رخ ساحل کی طرف موڑ رہا ہوں، کہتے ساتھ ہی اس نے اسٹیمر کا رخ موڑ دیا۔ ایک بار پھر اسٹیمر ساحل سمندر کی طرف دوڑنے لگا۔ بیرٹ اسٹیمر چلانے میں بے حد ماہر تھا۔ جس انداز میں وہ اسٹیمر دوڑا رہا تھا، اس کا رخ موڑ رہا تھا، یہ کوئی عام بات نہیں تھی اور نہ ہی کسی عام بندے کے بس کی بات تھی۔ اس کے لیے تربیت یافتہ ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہیلی کاپٹر اسٹیمر کے اوپر سے گزرنے کے بجائے اوپر ہی اڑنے لگا۔ اب اس کی پرواز قدرے نیچی تھی۔ کھڑکی پر موجود آدمی نے مشین گن کا رخ نیچے کی طرف کیا ہوا تھا، لیکن اس نے فائرنگ نہیں کی تھی۔ نہ جانے وہ فائرنگ کیوں نہیں کر رہا تھا۔ البتہ ہیلی کاپٹر آگے نکلنے کے بجائے اسٹیمر کے اوپر ہی اڑ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اسٹیمر ساحل سمندر پر رکا تو ہیلی کاپٹر بھی قریب میں ایک کھلے میدان میں اتر گیا۔ اس کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سے درختوں کی شاخیں ایسے ہل رہی تھیں جیسے تیز آندھی کی زد میں آ گئی ہوں۔ ہم کنٹرول روم سے باہر آ گئے۔ تبھی ہیلی کاپٹر سے 3 مسلح افراد چھلانگیں مار مار کر اترے اور ہمارے اسٹیمر کی طرف دوڑے۔ یہ وہی تھے جو اسٹیمر سے اتر کر زمین دوز عمارت کی طرف گئے تھے۔ اسٹیمر پر چڑھتے ہی ایک مسلح آدمی نے تحکم آمیز لہجے میں کہا، اپنے اپنے ہتھیار پھینک کر ہاتھ بلند کر لو، کوئی غلط حرکت مت کرنا ورنہ گولیوں سے بھون دیے جاؤ گے۔ اوکے اوکے، بیرٹ نے فوراً جواب دیا، ہم ہتھیار پھینک رہے ہیں۔ کہتے ہی اس نے اپنے لباس کی جیبوں میں جتنے ریوالور تھے نکال کر اسٹیمر کے فرش پر پھینک دیے اور ہاتھ بلند کر لیے۔ مجھے بھی ایسا کرنے کو کہا تو میں نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ریوالور نکال کر فرش پر پھینک دیے۔ ہاتھ بلند کرو۔ میں ہاتھ بلند کرنے کے بجائے مسلح آدمیوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ بیرٹ سے بات کرنے والے مسلح آدمی نے تلخ لہجے میں کہا، اور میں نے گھورتے ہوئے ہاتھ بلند کر لیے۔ اس کے باقی ساتھی مشین گنوں کا رخ ہماری طرف کیے کھڑے تھے جیسے حکم کے منتظر ہوں۔ تم لڑکیوں کو لے آؤ، مسلح آدمی نے اس بار اپنے ساتھیوں کو حکم دیا۔ وہ دونوں کیبن کی طرف بڑھے۔ تم دونوں نیچے اترو اور ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھو، مسلح آدمی نے ہمیں حکم دیا۔ ہم نے اس کے حکم کی تعمیل کی۔ ان مسلح افراد کی تعداد 4 تھی، لیکن وضاقتہ اور چال ڈھال سے وہ تربیت یافتہ دکھائی دیتے تھے۔ ہیلی کاپٹر کے پاس جو آدمی کھڑا تھا وہ لمبے قد اور بھاری جسامت کا مالک تھا۔ اس کا سر گنجا تھا، آنکھیں چھوٹی مگر سرخی مائل تھیں، جیسے وہ شراب پینے کا رسیا ہو۔ وہ کثرتی جسم کا مالک تھا۔ وہ ہمیں کینہ توز نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ پھر میری طرف بڑھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے استفہامیہ لہجے میں بولا، کیا مورس تم ہو؟ ہاں، میں نے فوراً جواب دیا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے پیٹ میں گھونسا رسید کیا۔ میرے منہ سے کرا نکلی اور پیٹ میں شدید اینٹھن محسوس ہوئی۔ میں سنبھلا ہی نہ تھا کہ اس نے میرے جبڑے پر گھونسا مار دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ہاتھ گوشت پوست کے بجائے فولادی تھے۔ جبڑے پر پڑنے والے گھونسے نے مجھے دن میں بھی تارے دکھا دیے تھے۔ میں نے مختل حواس کے ساتھ اس کے جبڑے پر گھونسا مارنا چاہا، لیکن وہ نہ صرف جھک گیا
بلکہ اس نے انتہائی تیزی سے پیچھے ہو کر میرے پیٹ میں لات رسید کی۔ میں اچھل کر پشت کے بل ریت پر جا گرا۔ لات بھی زوردار پڑی تھی، جس سے پیٹ میں پڑنے والی اینٹھن مزید بڑھ گئی تھی۔ جبڑے پر پڑنے والے گھونسے سے میرا نچلا ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا۔ بیرٹ بے بسی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ شاید اس سے برداشت نہ ہوا تو اس نے گنجے سے مخاطب ہو کر کہا، اگر مرد ہو تو مقابلہ کرو، نہتے آدمی کو اسلحے کے زور پر مارنے سے تم بہادر نہیں کہلا سکتے۔ گنجے آدمی کو شاید بیرٹ کی یہ بات بری لگی، تبھی وہ عالم تیش میں اس کی طرف دیکھ کر بولا، تم بیچ میں مت بولو، ورنہ تمہارا اس سے بھی برا حشر کروں گا۔ کیوں نہ بولوں، تم میرے دوست کو مار رہے ہو۔ بیرٹ بھی جواباً ترش روئی سے بولا، اگر تمہیں مرنے مارنے کا شوق ہے تو نہتے ہو کر مقابلہ کرو، پھر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ ابھی تو یہ ٹریلر ہے، تم دیکھنا میں اس کا کیا حشر کرتا ہوں۔ گنجے نے انتہائی صفاقی سے کہا، رہی مقابلے کی بات تو وہ بھی کر لوں گا، میں تم دونوں چوہوں سے ڈر تھوڑی رہا ہوں، اور یاد رکھو آخر میں موت تم دونوں کا مقدر ہے۔ وہ تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے اسے غیب کا علم ہو۔ تبھی دونوں مسلح افراد زیٹا اور باقی لڑکیوں کو مشین گنوں کی زد میں لیے آ گئے۔ ہم سب کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہیلی کاپٹر میں سوار کروایا گیا۔ وہ چاروں بھی ہیلی کاپٹر میں سوار ہو گئے تو پائلٹ سیٹ پر بیٹھے آدمی نے ہیلی کاپٹر سٹارٹ کر کے فضا میں بلند کیا اور اسے ایک سمت اڑاتا لے گیا۔ نہ جانے وہ ہمیں کہاں لے کر جا رہے تھے، کیونکہ میں نے کھڑکی سے دیکھا تھا ہیلی کاپٹر کا رخ بلیک پوائنٹ جزیرے کے بجائے کسی اور طرف تھا۔ تبھی ہیلی کاپٹر میں سیٹی کی آواز گونج اٹھی۔ یہ سیٹی کی آواز ماچس کی ڈبیا جتنے ٹرانسمیٹر سے نکل رہی تھی، جو گنجے نے اپنے پتلون کی جیب سے نکالا تھا۔ پھر گنجے نے ڈبیا کا کوئی ایک بٹن پریس کیا تو سیٹی کی آواز بند ہو گئی اور ایک مردانہ آواز سنائی دی، ہیلو ہیلو جارج، مارکس اسپیکنگ۔ وہ جدید ٹرانسمیٹر تھا، کیونکہ بات کرنے کے بعد آخر میں دونوں اطراف سے اوور نہیں کہا گیا تھا۔ یس باس، جارج اٹینڈنگ یور کال، گنجے نے جواب دیا۔ اس کا نام جارج تھا۔ کیا وہ پکڑے گئے؟ یس باس، جارج نے کہا، ہم ان کو لے کر آ رہے ہیں۔ گڈ، مارکس کی مسرت بھری آواز سنائی دی، جلدی پہنچو، میں انتظار کر رہا ہوں، اوور اینڈ آل۔ جارج نے ٹرانسمیٹر آف کر کے واپس جیب میں رکھ لیا۔ میں نے پہلے بیرٹ اور پھر لڑکیوں کی طرف دیکھا۔ بیرٹ ہونٹ بھینچے گہری سوچ میں غرق تھا، جبکہ لڑکیاں بے حد سراسیمہ تھیں۔ ان کے چہروں کی رنگت زرد تھی، شاید وہ مایوس ہو چکی تھی۔ میری حالت اب قدرے سنبھل چکی تھی۔ ہماری نگرانی پر مامور تینوں مسلح آدمی پرغور نظروں سے ہماری ہی طرف دیکھ رہے تھے۔ تم ہمیں کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ بیرٹ نے استفسار کیا۔ پوچھ کر کیا کرو گے؟ جارج کے لہجے میں استہزاء تھا۔ اس کی بات درست تھی، ہمیں پوچھ کر کیا کرنا تھا، حالانکہ وہ ہمیں کسی صورت زندہ چھوڑنے والے نہیں تھے۔ ہم نے فرار ہونے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کی تھی، لیکن شاید قسمت کو ابھی کچھ اور منظور تھا۔ ہیلی کاپٹر قریباً 20 منٹ فضا میں اڑتا رہا، پھر وہ ایک پہاڑ کے دامن میں اتر گیا۔ وہ پہاڑ بلند و بالا اور سنگلاخ تھے، ان کے چاروں اطراف سمندر تھا۔ ہمیں ہیلی کاپٹر سے اتار دیا گیا۔ سامنے ہی ایک پہاڑ کے غار کا دہانہ دکھائی دیا، جو شاید ہماری آمد پر کھول دیا گیا تھا۔ ہمیں اس غار کے راستے اندر لے جایا گیا۔ اندر بہت بڑی عمارت تھی، جو پہاڑ کو اندر سے کاٹ کر بنائی گئی تھی۔ روشنی کا بھی زبردست انتظام تھا۔ یقیناً یہ عمارت بھی ہیری ٹام کے زیر قبضہ ہوگی۔ مجھے یاد تھا میں نے پہاڑوں میں بنائی گئی ایسی عمارت انگریزی فلموں میں دیکھی تھی، جو ولن کا مسکن ہوتی ہے، جہاں غیر قانونی کام ہوتے ہیں اور ہیرو بڑی تگ و دو کے بعد بالآخر اس عمارت میں پہنچ جانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایسی عمارت کی حفاظت کے لیے مسلح افراد تعینات کرنے کے ساتھ ساتھ سائنس کی بھی مدد لی جاتی ہے، اور مجھے یقین تھا کہ اس عمارت کی حفاظت کے لیے بھی یقیناً سائنسی انداز اپنایا گیا ہوگا۔ بہرکیف ہمیں چند راہداریوں سے گزارنے کے بعد ایک ہال نما کمرے میں لے جایا گیا، جہاں ایک کونے میں 3 پنجرے پڑے تھے۔ پنجرے کافی بڑے اور دیواروں کے ساتھ منسلک تھے۔ ہر سلاخ کے درمیان قریباً 6 انچ کا فاصلہ تھا۔ دوسرے کونے میں بڑی بڑی مشینیں پڑی تھیں، جن پر پلاسٹک کور چڑھے ہوئے تھے۔ لڑکیوں کو ایک پنجرے میں اور مجھے اور بیرٹ کو دوسرے پنجرے میں بند کر دیا گیا۔ تیسرا پنجرہ خالی تھا۔ جارج تو وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کے تینوں مسلح ساتھی وہیں موجود رہے۔ لڑکیاں خوفزدہ تھیں، ان کے بولنے کی آوازیں حال میں گونج رہی تھیں۔ تبھی ایک مسلح آدمی نے چیخ کر کہا، اوئے چپ کرو ورنہ گولیوں سے بھون ڈالوں گا۔ اس کی چیخ اتنی تیز تھی کہ یکدم لڑکیاں یوں چپ ہو گئیں جیسے کسی جادوگر نے انہیں جادو سے پتھر کا بت بنا دیا ہو۔ پھر کئی لمحے خاموشی کی نظر ہو گئے۔ میں اور بیرٹ فرش پر بیٹھے لڑکیوں کی طرف دیکھ رہے تھے، جو خوف بھری نظروں سے مسلح افراد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً مجھے اپنے پیٹ میں تکلیف محسوس ہوئی تو میرے منہ سے کراہ نکل گئی۔ بیرٹ جلدی سے میری طرف مڑا۔ مورس، تم ٹھیک تو ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں،
میں نے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، لیکن مجھے تمہاری حالت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو، میں نے کہا۔ اس نے کہتے ہوئے ہنکارا بھرا۔ اگر پتہ ہوتا کہ بلیک پوائنٹ جزیرے پر ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے تو ہم اسٹیمر کے بجائے ہیلی کاپٹر میں ہی بیٹھ کر نکل جاتے۔ لمحہ بھر کے توقف کے بعد وہ مزید بولا، اسی لیے یہ ہمیں پکڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں، ورنہ اب تک ہم اپنے جزیرے پر پہنچ چکے ہوتے۔ ہم نے تو اپنی پوری کوشش کی ہے، میں نے کہا۔ ہیری ٹام کے آدمی ذرا جلدی آ گئے تھے، حالانکہ میرے سامنے ٹیکسن کی ہیری ٹام سے بات ہوئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ وہ جلد اپنے مزید آدمی جزیرے پر بھیج دے گا، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی بھیج دے گا۔ تبھی سرر کی ہلکی سی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی تو ہم چونک کر دروازے کی طرف دیکھنے لگے۔ میرا خیال تھا کہ ہیری ٹام آئے گا، لیکن جارج کے ساتھ کوئی اور آدمی تھا جو سوٹ میں ملبوس تھا۔ وہ ہمارے پنجرے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور پرغور نظروں سے ہمارا جائزہ لینے لگا۔ اس کے سر کے بال چھوٹے تھے لیکن سامنے سے اڑے ہوئے تھے، چہرہ پتھریلا اور آنکھیں چھوٹی تھیں۔ وہ کلین شیو تھا۔ ان دونوں میں سے مورس کون ہے؟ وہ بولا تو تصدیق ہو گئی کہ یہ مارکس تھا جس سے جارج کی ٹرانسمیٹر پر بات ہوئی تھی۔ وہ ہے، جارج نے میری طرف اشارہ کیا۔ دوسرا کون ہے؟ مارکس کے لہجے میں حیرت تھی۔ شاید مورس کا ساتھی ہے، جارج نے اندازن کہا، کیونکہ یہ مورس کی مدد کے لیے اپنے اسٹیمر پر بلیک پوائنٹ جزیرے پر پہنچا تھا۔ مارکس نے ہنکارا بھرا۔ لیکن اسے خفیہ سرنگ کا کیسے پتہ چلا؟ معلوم نہیں، جارج نے کندھے اچکائے۔ اس سے پوچھتا ہوں۔ ہیری ٹام نے کہا ہے کہ اس سے ہر صورت اگلوانا ہے، مارکس نے سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ یہ جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ آج یہ ہمارے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا ہے تو کل کلاں کو کوئی اور بھی پہنچ سکتا ہے۔ ہم خاموشی سے ان دونوں کی گفتگو سن رہے تھے۔ تبھی بیرٹ اٹھ کر سلاخوں کے پاس چلا گیا۔ میں تمہاری پریشانی دور کر دیتا ہوں۔ اچھا تو پھر بتاؤ۔ میں تمہارے ساتھی ڈوم کے ذریعے خفیہ ٹھکانے پر پہنچا تھا، بیرٹ نے کہا۔ ڈوم کے ذریعے؟ جارج زیر لب بڑبڑایا۔ ہاں، اسے ٹیکسن نے مورس کو مارنے کے لیے زہریلی جڑی بوٹیاں اور زہریلا سانپ لینے کے لیے جنگل میں بھیجا تھا۔ بیرٹ نے اس کی الجھن دور کر دی۔ اتفاق سے میں وہیں موجود تھا اور اس کے ذریعے عمارت میں پہنچ گیا۔ بیرٹ ایسے بتا رہا تھا جیسے کوئی عام سی بات ہو۔ جارج نے اس سے پوچھا، تم نے مورس کی مدد کیوں کی؟ کیا تم اسے جانتے ہو؟ مورس میرا دوست ہے، بیرٹ نے فاخرانہ لہجے میں کہا۔ جانتے ہو تمہارا انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ مارکس نے شاید اسے ڈرانے کی کوشش کی تھی۔ کوئی پرواہ نہیں، بیرٹ لاپرواہی سے بولا۔ بہادر لگتے ہو۔ جو بھی، سوچ لو۔ مارکس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ تبھی ہال کمرہ سیٹی کی آواز سے گونج اٹھا۔ اس نے منہ بند کیا اور کوٹ کی اندرونی جیب سے ماچس کی ڈبیا نما ٹرانسمیٹر نکال لیا۔ اس نے اس کا ایک بٹن پریس کیا تو سیٹی کی آواز بند ہو گئی۔ وہ ٹرانسمیٹر منہ کے قریب لے کر تحکم آمیز لہجے میں بولا، ہاں بولو۔ باس، مسٹر گریگ آ گئے ہیں۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز گونجی۔ اس نے ہنکاری بھرتے ساتھ کہا، ان کے لیے دروازہ کھول دو۔ اوکے باس۔ مارکس نے ٹرانسمیٹر آف کر کے دوبارہ کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ دیا اور جارج سے بولا، جاؤ مسٹر گریگ کو یہاں لے آؤ۔ جارج چلا گیا اور میں سوچنے لگا کہ یہ گریگ کون ہے۔ 5 منٹ کے بعد جارج ایک ادھیڑ عمر آدمی کے ساتھ آ گیا۔ وہ آدمی بھی سر سے گنجا تھا لیکن اس کی آنکھیں قدرے غیر معمولی تھیں۔ ان میں لومڑی کی آنکھوں جیسی مکارانہ سی چمک تھی۔ اس کا چہرہ لمبا تھا اور ٹھوڑی پر مسا تھا۔ وہ سوٹ میں ملبوس تھا، وہ گریگ تھا۔ ان دونوں میں مورس کون ہے؟ اس نے گہری نظر پہلے بیرٹ اور پھر مجھ پر ڈالی اور انگلی سے ہم دونوں کی طرف اشارہ کر کے مارکس سے پوچھا، مسٹر گریگ، وہ مورس ہے۔ مارکس نے میری طرف اشارہ کر کے اسے آگاہ کیا تو اس نے پرغور نظروں سے مجھے دیکھا۔ میں بھی اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اور یہ کون ہے؟ اس نے بیرٹ کے بارے میں دریافت کیا۔ یہ مورس کا دوست ہے، مارکس نے بتایا۔ اسی نے مورس کی مدد کی تھی۔ ہم بر وقت بلیک پوائنٹ جزیرے پر پہنچ گئے تھے۔ چونکہ وہاں ہیلی کاپٹر موجود تھا اس لیے ہم نے انہیں فرار ہونے نہیں دیا۔ گریٹ، گریگ نے ہنکارا بھرا۔ پھر وہ بیرٹ سے مخاطب ہوا، کیا نام ہے تمہارا؟ بیرٹ۔ شاید تم قزاق ہو۔ بیرٹ ہٹکا، تم نے کیسے اندازہ لگا لیا؟ گریگ کے لمبے چہرے پر مسکراہٹ رینگی۔ تمہارے حلیے سے میں نے اندازہ لگایا ہے۔ رائٹ، بیرٹ نے بھی اس بات میں سر ہلایا۔ کافی جہاں دیدہ ہو۔ خیر، اب تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ کچھ بھی نہیں، اس نے کندھے اچکائے۔ البتہ ہیری ٹام نے تم دونوں کے لیے موت کے آرڈر جاری کیے ہیں۔ میں نے ہونٹ بھینچ لیے، تاہم میں نے کہا، مسٹر گریگ، میرے دوست بیرٹ کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ یہ بے قصور ہے، اسے چھوڑ دو۔ گریگ میری طرف متوجہ ہوا، اس کی آنکھوں میں مکارانہ چمک مزید بڑھ گئی۔
اس نے تمہاری مدد کی ہے تو یہ تمہارے جرم میں برابر کا شریک ہے، پلیز اسے چھوڑ دو۔ میں نے ملتجیانہ لہجہ اختیار کیا۔ میری بات پر اس نے مکروہ انداز میں کہا لگایا، لیکن کوئی بات نہیں کی۔ اس نے مارکس اور جارج سے کانا پھوسی کی، پھر گریگ ہم دونوں سے مخاطب ہوا، اپنی موت کا انتظار کرو۔ اتنا کہنے کے بعد وہ تینوں ہی وہاں سے چلے گئے، جبکہ تینوں مسلح افراد وہیں موجود رہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ گریگ نے موت کا انتظار کرنے کا کیوں کہا ہے، حالانکہ اسلحے ان کے پاس موجود تھے، وہ ہمیں ایک لمحے میں ہی موت کے گھاٹ اتار سکتے تھے۔ میں نے بیرٹ کا جائزہ لیا تو اس کے چہرے پر خوف کی ایک رمق بھی موجود نہیں تھی۔ پریشان اور خوف زدہ تو میں بھی نہیں تھا، لیکن یہ سوچ دامن گیر تھی کہ گریگ نے ہمیں اس وقت کیوں نہیں موت کے گھاٹ اتارا تھا۔ شاید وہ ہمیں بھیانک موت سے ہمکنار کرنا چاہتا تھا۔ رات گزر گئی، ہمیں بھوکا پیاسا رکھا گیا تھا۔ اگلے روز جارج اور مارکس آئے اور بیرٹ کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بیرٹ نے مزاحمت کرنے کی کوشش کی، لیکن بے سود۔ وہ اسے کہاں لے گئے تھے اس بارے میں مجھے پریشانی ہوئی تھی۔ لڑکیاں بھی خوف زدہ تھیں، نہ جانے بیرٹ کو کیوں لے گئے تھے۔ میرے دماغ اور دل میں یہ بات بھی آئی کہ کہیں وہ بیرٹ کو موت کے گھاٹ اتارنے کے لیے نہ لے گئے ہوں۔ یہ سوچ غالب آتے ہی میں بے چین ہو گیا۔ مجھ پر اضطراری کیفیت طاری ہو گئی۔ 15 منٹ کے بعد ہی جارج اور مارکس مسلح افراد کے ساتھ آ گئے۔ بیرٹ ان کے ساتھ نہیں تھا، اب کی بار وہ مجھے لینے آئے تھے۔ میں نے بے چینی سے پوچھا، بیرٹ کہاں ہے؟ بے فکر رہو، اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، مارکس نے مضحکہ خیز لہجے میں کہا۔ جب مسلح افراد مجھے پکڑنے کے لیے پنجرے میں آئے تو میں نے بھی مزاحمت کی، لیکن میرے سر پر پڑنے والی مشین گن کی ضرب نے میرے حواس مختل کر دیا۔ میں ایک دھماکے سے فرش پر گرا۔ مسلح افراد نے مجھے بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹتے ہوئے لے گئے۔ وہ مجھے ایک اور حال کمرے میں لے آئے۔ چونکہ میری آنکھوں کے سامنے دھندلاہٹ پھیلی ہوئی تھی اس لیے مجھے واضح دکھائی نہیں دیا، لیکن جب میرے دماغ پر دھند کی چادر ہٹی تو ہیری ٹام کو دیکھ کر میرے وجود میں غصے کی لہریں دوڑتی چلی گئیں۔ ہیری ٹام بڑے تم تراک سے ایک صوفے پر براجمان تھا۔ اس کے پیچھے 2 مسلح نوجوان کھڑے تھے جو یقیناً ہیری ٹام کے باڈی گارڈز تھے۔ جارج اور مارکس اس کے دائیں بائیں جا کر کھڑے ہو گئے تھے، جبکہ گریگ ہیری ٹام کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ مجھے میز سے قدرے فاصلے پر فرش پر بٹھا دیا گیا۔ مسلح افراد نے مشین گنوں کی نالیں میرے سر سے لگا دیں کہ میں مزاحمت نہ کروں۔ بیرٹ بھی مجھے دکھائی نہ دیا۔ ہیری ٹام اسپاٹ نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد وہ سیدھا ہو گیا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے گمبھیر لہجے میں بولا، تم نے مجھے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے مسٹر مورس۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد ہیری ٹام نے اپنی بات آگے بڑھائی، کاش میں نے اسماعیل شاہد کی بات نہ مانی ہوتی۔ میں نے اس کی بات مان کر اپنے پاؤں پر خود ہی کلہاڑی ماری ہے۔ میں جانتا ہوں کہ تمہیں مارنے سے میرا نقصان پورا نہیں ہو سکتا، لیکن تمہیں زندہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے بیرٹ کی فکر ہو رہی تھی، اس لیے میں نے اپنی پرواہ کیے بغیر اس سے پوچھا، بیرٹ کہاں ہے؟ وہ ہیری ٹام نے وہ کو لمبا کھینچا۔ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے مسٹر مورس، کیا تم اس کی لاش دیکھنا چاہو گے؟ اس کی بات سن کر میں اندر تک دہل گیا، یعنی اس نے بیرٹ کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ میرے جواب نہ دینے پر ہیری ٹام نے مارکس سے کہا، مارکس، مورس کو بیرٹ کی لاش دکھاؤ۔ اوکے مسٹر ہیری، مارکس نے جواباً کہا اور اپنے کوٹ کی جیب سے ایک ریموٹ کنٹرول نکال لیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے ریموٹ کا رخ ایک دیوار کی طرف کر کے بٹن پریس کیا تو یکدم دیوار پر ایک سکرین سی روشن ہو گئی۔ روشن سکرین پر جو منظر میں نے دیکھا وہ انتہائی بھیانک اور دل دہلا دینے والا تھا۔ وہ منظر دیکھ کر میرا دل بھی دہلا تھا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ایک کمرے میں بیرٹ کی کٹی پھٹی لاش پڑی تھی۔ جسم کے کئی حصوں سے گوشت غائب تھا اور خون نکل کر فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ اس سے قدرے فاصلے پر 2 خونخوار شکاری کتے زبان باہر نکالے کھڑے تھے۔ کتے ایسے پلے ہوئے تھے جیسے شیر ہوں۔ یقیناً انہوں نے ہی بیرٹ کو بھنبوڑا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر میرے دل کو کچھ ہوا، ساتھ ہی غصے کی شدید ترین لہر میرے وجود میں سرایت کر گئی اور دماغ میں الاؤ دہکنے لگا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ہیری ٹام بیرٹ کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کرے گا۔ جب گریٹا کو بیرٹ کی موت کا علم ہوگا تو اس بیچاری پر کیا گزرے گی۔ بیرٹ مجھ پر قربان ہو گیا تھا۔ بے شک ہم الگ الگ مذاہب سے تعلق رکھتے تھے، لیکن وہ سچا دوست ثابت ہوا تھا۔ اس نے میری خاطر اپنی جان دے دی تھی۔ ہیری ٹام کا چہرہ بدستور سپاٹ تھا۔ وہ پرغور نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ میں نے غصیلی نظروں سے اسے دیکھا تو وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، تمہارا دوست اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے، اب تمہاری باری ہے۔ اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو تو مجھ سے زندگی کی بھیک مانگو، میرے سامنے گڑ گڑاؤ، شاید مجھے تم پر رحم آ جائے۔ کہتے ساتھ ہی وہ قدرے فاصلے پر میرے سامنے آ کر تن کر کھڑا ہو گیا۔ اس کے آدمیوں نے مشین گنوں کی نالیں میرے پہلوؤں سے لگا دی تھی اور میں بے بس ہو چکا تھا۔
تبھی اس کے اشارے پر مسلح افراد نے مجھے بازوؤں سے پکڑ کر سیدھا کھڑا کیا۔ میرے دماغ میں لاوا پک رہا تھا، لیکن اس وقت ان سے بھڑنا عقل مندی نہیں تھی۔ ہیری ٹام کے اشارہ ابرو پر اس کے مسلح آدمی مجھے فوراً سے پیشتر گولیاں مار سکتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میں نے خود کو حتی الامکان نارمل رکھنے کی کوشش کی، لیکن میں رحم دل انسان نہیں ہوں، میں انتہائی شفاق اور شاطر انسان ہوں۔ ہیری ٹام نے کہا۔ وہ تو تمہارے چہرے سے ہی لگ رہا ہے، میں نے کہا۔ میں کسی کی بھی چھوٹی سے چھوٹی غلطی بھی معاف نہیں کرتا۔ تمہاری وجہ سے مجھے لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہوا ہے مورس، اس لیے تمہیں بھی معافی نہیں ملے گی۔ وہ ایسے کہہ رہا تھا جیسے میں واقعی اس سے زندگی کی بھیک مانگنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ یہ اس کی خام خیالی تھی۔ تم سے معافی کون مانگ رہا ہے؟ میں نے زہر خند لہجے میں کہا۔ اگر تم یہ توقع رکھ رہے ہو کہ میں تم سے زندگی کی بھیک مانگوں گا تو یہ تمہاری بھول ہے۔ البتہ اگر میں زندہ بچ گیا تو یقین کرو میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ اس وقت تم میرے سامنے گڑ گڑاؤ گے، زندگی کی بھیک مانگو گے، لیکن میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، روح سیاہی انسان۔ میں نے جی کڑا کر کے کہا تو ہیری ٹام کا چہرہ غصے کی شدت سے سرخ ہو گیا۔ اگلے ہی لمحے اس نے میرے منہ پر ایک مکہ جڑ دیا۔ مکہ قدرے زوردار تھا کہ میرے منہ سے کراہ نکل گئی اور میں لڑ کھڑا کر گرنے لگا کہ اس کے آدمیوں نے مجھے پکڑا اور ایک جھٹکے سے سیدھا کھڑا کر دیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو؟ میں تم سے زندگی کی بھیک مانگوں گا؟ میں یعنی ہیری ٹام؟ ہیری ٹام درشتگی سے بولا، اس کے لہجے میں زہر تھا۔ کہتے ساتھ ہی اس نے میرا جبڑا دبوچ لیا۔ تمہاری موت بیرٹ کی موت سے بھی زیادہ بھیانک اور اذیت ناک ہوگی، انتہائی اذیت ناک۔ کہتے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے میرا جبڑا چھوڑ دیا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا جبڑا کسی طاقتور شکنجے کی قید سے آزاد ہوا ہو۔ تاہم میں اس بار خاموش رہا۔ ایسا نہیں تھا کہ میں موت کا سن کر ڈر گیا تھا اور ہیری ٹام سے رحم کی بھیک مانگنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں مصلحتاً خاموش ہو گیا تھا۔ اس سے زندگی کی بھیک مانگنے سے بہتر تھا کہ میں بخوشی موت کو گلے لگا لیتا۔ وہ ایک روسیاہی انسان تھا۔ میں نے دل میں قصد کر لیا تھا کہ اگر میں زندہ بچ گیا تو ہیری ٹام کو اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ ہیری ٹام کے آدمی خاموش کھڑے تھے۔ تبھی گریگ نے ہیری ٹام کو مشورہ دیا، مسٹر ہیری، میرا مشورہ ہے کہ اسے ابھی گولیاں مار دی جائیں، اسے زندہ چھوڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہیری ٹام نے گردن موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ تمہارا مشورہ اچھا ہے مسٹر گریگ، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ مرنے سے پہلے میرا نقصان پورا کرے۔ یہ کیسے نقصان پورا کرے گا؟ گریگ کے لہجے میں حیرت تھی۔ میں بھی پرسوچ نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ میں اس کا نقصان کیسے پورا کر سکتا تھا؟ وہ میں بعد میں بتاؤں گا، میرے ذہن میں ایک پلان ہے، ہیری ٹام نے کہا۔ فی الحال اسے برہنہ کر کے کال کوٹھڑی میں بند کر دو، اسے کھانے اور پینے کو کچھ بھی نہیں دینا، اور اگر یہ سردی سے ٹھٹھر کر مر گیا تو؟ گریگ نے دریافت کیا۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں، ہیری ٹام نے کندھے اچکائے۔ فی الحال وہ کرو جو میں کہہ رہا ہوں، باقی باتیں بعد میں بتاؤں گا۔ اسے لے جاؤ اور بیسمنٹ میں بند کر دو، گریگ نے مسلح آدمیوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ مسلح آدمی مجھے بازوؤں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے چند راہداریوں سے گزار کر ایک بیسمنٹ میں لے آئے۔ آتے ساتھ ہی انہوں نے مجھے یوں فرش پر پھینک دیا جیسے انسان کے بجائے کوڑا کرکٹ ہوں۔ ان کے جانے کے بعد میں اٹھ بیٹھا اور بیسمنٹ کا جائزہ لیا۔ بیسمنٹ لمبائی کے رخ پر پھیلی ہوئی تھی۔ کونے میں ایک سنگل بیڈ پڑا ہوا تھا جس پر سفید رنگ کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ اسی دیوار پر ہوا اور روشنی کے گزر کے لیے چھوٹا سا ایک روشن دان تھا جو فرش سے کافی بلندی پر واقع تھا۔ دیواریں اسپاٹ تھیں، فرش ٹھنڈا تھا۔ میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھا سوچتا رہا کہ ہیری ٹام نے مجھے فوری طور پر ہلاک کیوں نہیں کیا؟ وہ مجھے کیسی اذیت ناک موت مارنا چاہتا تھا، حالانکہ اس نے بیرٹ کو مارنے میں ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کی تھی۔ وہ چاہتا تو مجھے بھی اپنے شکاری کتوں کے حوالے کر سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا کیوں نہیں کیا تھا؟ زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ مجھے ہیلی کاپٹر کی آواز سنائی دی۔ ہیلی کاپٹر کی آواز جب بلند ہوتی تو بیسمنٹ میں بھی سنائی دیتی تھی۔ میں سمجھ گیا تھا کہ ہیری ٹام جا رہا تھا۔ چند لمحوں کے بعد ہیلی کاپٹر کی آواز معدوم ہو گئی۔ مجھے بھوک اور پیاس کا بھی احساس ہو رہا تھا، لیکن مجھے ہیری ٹام کی بات یاد تھی۔ اس نے اپنے آدمیوں کو مجھے بھوکا اور پیاسا رکھنے کی سختی سے ہدایت کی تھی۔ نہیں جانتا تھا کہ زندگی کے کتنے دن باقی ہیں، لیکن نا امید اور مایوس نہیں تھا۔ میں آخری دم تک لڑوں گا۔ چنانچہ میں ٹہلنے کے ساتھ ساتھ آنے والے حالات و واقعات سے مقابلہ کرنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگا۔ بیسمنٹ میں صرف روشن دان سے آنے والی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ مزید 5 منٹ گزرے تھے کہ جارج اور مارکس 3 مسلح افراد کے ساتھ آ گئے۔ میں ان سب کی طرف دیکھنے لگا۔ مارکس نے ایک مسلح آدمی کو اشارہ کیا تو اس نے لاک کھولا اور پھر وہ تینوں مسلح آدمی اندر آ گئے۔ جارج اور مارکس باہر ہی رہے۔ تم خود اپنے کپڑے اتارو گے یا ہم اتاریں؟ ایک مسلح آدمی نے بھاری آواز میں مجھ سے دریافت کیا۔
میں نے ہونٹ بھینچ لیے۔ سوری، میں کپڑے نہیں اتاروں گا، میں نے فیصلہ کن لہجے میں جواب دیا تو مارکس زیر لب مکروہ مسکراہٹ مسکرا دیا۔ مطلب تم پیار کی مار نہیں سمجھتے۔ اوکے، مارکس نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پھر وہ اپنے ایک مسلح آدمی سے بولا، ریمنڈ، اس کے کپڑے اتار دو۔ یس باس، ریمنڈ نامی مسلح آدمی نے جواباً کہا۔ ساتھ ہی اس نے مشین گن ایک دیوار کے ساتھ رکھ دی اور میری طرف بڑھا۔ باقی دو مسلح افراد نے اپنی اپنی مشین گن کا رخ میری طرف کیا ہوا تھا۔ میں جانتا تھا کہ میرے مزاحمت کرنے کی صورت میں وہ مجھے گولی نہیں ماریں گے۔ اگر مجھے مارنا ہوتا تو ہیری ٹام اسی وقت مجھے اپنے پالتو شکاری کتوں کے آگے ڈال دیتا جب مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔ جیسے ہی وہ آدمی میری طرف بڑھا اور اس نے میری جیکٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میں نے کسی چیز کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی ناک پر مکہ جڑ دیا۔ یقیناً میرا وار اس کے لیے غیر متوقع تھا اور اس کے خواب و خیال میں بھی نہ ہوگا کہ میں اس پر حملہ کر دوں گا۔ اس کے منہ سے اوغ کی آواز نکلی اور اس نے بے اختیار اپنی ناک پر ہاتھ رکھ لیا۔ وہ سنبھلا بھی نہ تھا کہ میں نے جوڈو کراٹے کا مخصوص وار اس کے پیٹ پر کیا۔ اس بار وہ لڑکھڑاتا ہوا اپنے ساتھیوں سے ٹکرا لیا، لیکن نتیجہ کچھ بھی برآمد نہ ہوا۔ باسٹرڈ، ناک پر مکہ کھانے والے آدمی نے مجھے گالی دی۔ میں تیرا حلیہ بگاڑ دوں گا، مارو اس باسٹرڈ کو، دفتن مارکس نے غصیلے لہجے میں کہا تو وہ تینوں مجھ پر پل پڑے۔ مشین گنوں کے بٹ مار مار کر مجھے ادموا کر دیا۔ میں نے تو ان پر قابو پانے کی کوشش کی تھی اور چاہتا تھا کہ کسی طرح مشین گن میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں ان سب کو بھون ڈالوں گا، لیکن میں ناکام رہا۔ تینوں نے مار مار کر میرا بھرکس نکال دیا۔ میری حالت بے حد خستہ ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے لباس اتارنے میں بھی دیر نہ لگائی۔ انتہائی بے دردی سے انہوں نے لباس اتار دیا۔ صد شکر کے انڈر ویئر نہیں اتارا تھا۔ ان کے کلچر میں اس چیز کی اہمیت نہیں تھی، لیکن انڈر ویئر میں بھی مجھے عجیب سا احساس ہو رہا تھا۔ چاہوں تو انڈر ویئر بھی اتروا دوں، لیکن مارکس نے ہنستے ہوئے کہا، خیر چھوڑو، فی الحال اتنا ہی کافی ہے۔ میں خاموش رہا۔ باہر آ جاؤ اور اس کا لباس بھی لیتے آؤ۔ مارکس نے حکم دیا تو تینوں مسلح افراد کال کوٹھڑی سے باہر نکل گئے۔ ناک پر مکہ کھانے والا خونخوار نظروں سے مجھے دیکھتا ہوا میرا لباس اٹھا کر لے گیا۔ شاید وہ اندر ہی اندر تاؤ کھا رہا تھا۔ مارکس میری طرف دیکھتا ہوا مضحکہ خیز لہجے میں بولا، آج کی رات اسی حالت میں گزارو۔ اگر زندہ بچ گئے تو تمہاری قسمت، البتہ اگر ہیری ٹام سے معافی کے لیے تیار ہو جاؤ تو میں تمہیں ٹرانسمیٹر دے دیتا ہوں۔ وہ چلے گئے اور میں برہنہ حالت میں پیروں کے بل فرش پر بیٹھ گیا۔ ٹرانسمیٹر بدستور اسی جگہ پڑا تھا جہاں مارکس نے رکھا تھا۔ اپنے بازو میں نے اپنے جسم کے گرد لپیٹ لیے تھے۔ چونکہ سردیوں کا موسم تھا اور امریکہ ویسے بھی ٹھنڈا ملک تھا، اس لیے سردی اپنے جوبن پر تھی۔ یخ بستگی کے باعث مجھ پر کپ کپاہٹ طاری ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سردی سے میری حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں صبح تک اس حالت میں زندہ رہ سکوں گا۔ سردی سے میرا جسم اکڑ جائے گا اور اسی حالت میں میری موت واقع ہو جائے گی۔ اس بار ہیری ٹام نے میرے ساتھ صفاقی کا مظاہرہ کیا تھا۔ سردی سے ٹھٹر کر مرنے والی موت گولی لگنے والی موت سے بدتر تھی۔ مجھے اپنی رگوں میں خون منجمد ہوتا محسوس ہو رہا تھا، یہاں تک کہ دانت بھی بج رہے تھے۔ جب سردی حد سے سوا ہو گئی تو میں اٹھ کر سلاخوں کے پاس آ گیا۔ مسٹر مارکس، میری بات سنو پلیز۔ میں نے چہرہ سلاخوں سے لگا کر کپ کپاہٹ زدہ لہجے میں مارکس کو آوازیں دی۔ میری آواز راہداری میں باز گشت بن کر رہ گئی، لیکن چند لمحے گزرنے کے باوجود اس طرف کوئی نہ آیا۔ غصے کی شدت سے میں نے دروازہ پیٹ ڈالا، جیسے وہ میرا غصہ برداشت نہ کرتے ہوئے ٹوٹ جائے گا۔